السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ عورتوں نے، صحابیات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عورتوں نے گزارش کی، درخواست کی، غلبنا علیک الرجال، آپ پر مرد غالب ہیں، یعنی آپ کی نصیحت، آپ کی تعلیم مرد حضرات براہ راست حاصل کر لیتے ہیں، استفادہ کر لیتے ہیں، اور رہی ہم عورتیں تو ہم کو وہ موقع نہیں ملتا ہے جس طرح مردوں کو اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، آپ اپنی طرف سے کوئی ایک دن متعین کریں اور پھر اس میں ہم خواتین کو نصیحت کریں۔ یعنی عورتوں نے یہ درخواست کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد حضرات آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کو اس طرح موقع نہیں ملتا ہے، تو کیا اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن متعین کر لیں اور اس میں آپ ہمیں نصیحت کریں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وعدہ کیا اور پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے ملاقات کی، مطلب ان کو نصیحت کے لیے جمع کیا۔ فَوَعَدَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو، صحابیات کو نصیحت کی، سکھایا، سمجھایا، وَأَمَرَهُنَّ، اور ان کو حکم دیا، یعنی اچھی باتوں کا حکم دیا، نصیحت کی۔ ہم اور آپ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ آج کے اس دور میں جو بگاڑ کا دور ہے، فتنے کا دور چل رہا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے، کوئی انتظام نہیں۔ اکثر جگہوں پر یہی حالت ہے۔ جمعہ کے خطبے میں کہیں اس کا انتظام ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن جمعہ کے خطبے کے علاوہ عورتوں کے اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ جامعات اور کلیات میں ساری خواتین پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی، ہے شہروں میں بہت ساری جگہوں پر خواتین کے لیے مدرسہ ہے، جامعہ ہے، کلیہ ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ ایک الگ شعبہ ہے، لیکن زمینی سطح پر خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ دیکھیے صحابیات دین سیکھنے کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے مطالبہ کر رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک دن فکس کر رہے ہیں، ایک دن متعین کر کے ان کو جا کر کے سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔
اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے اور ان کی بھی تعلیم و تربیت اور نصیحت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ ارتداد کی لہر میں سب سے زیادہ عورتیں شکار ہیں، خواتین شکار ہیں۔ ان کے پاس ایمان و عقیدے کی وہ کوالٹی نہیں، وہ تربیت نہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں، ان کے پاس وہ عقیدہ نہیں، پھر وہ بہکاؤ میں آ کر کے جھانسے میں آ کر کے بھاگ گئی اور نکل گئی اسلام سے۔ بہت ضروری ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی بہترین انتظام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے مرد حضرات علم حاصل کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے بھی درخواست کی کہ آپ ہمیں بھی کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، عید کا خطبہ دیتے تھے، اور اس میں مرد عورت دونوں کو نصیحت ہوا کرتی تھی، مگر بہت افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے مسجدوں کا دروازہ عیدین میں عورتوں کے لیے مسجد کا دروازہ، عیدگاہ کا دروازہ بند کر کے رکھا ہے۔ ان کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں، پھر کہاں سے دینداری آئے گی؟ یہی ہماری مائیں اور بہنیں، جب وہ ایک ماں بنتی ہیں تو اچھی ماں نہیں بن پاتی، جب وہ شادی ہو جاتی ہے بیوی بنتی تو اچھی بیوی نہیں بنتی، اور جب وہ بہو بنتی ہے تو اچھی بہو نہیں بنتی۔ غلطی کہاں ہے؟ یہ جو مشکلات اور جو جھیل رہے ہیں، جو پریشانیاں ہم اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے وقت کوئی انتظام نہیں، الا من رحم ربی، مگر جہاں پہ ہے وہاں پہ ہے، لیکن اکثر جگہوں کی صورتحال یہی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی عورتوں کو، عورتوں کی مجلس تھی، اور خاص طور سے جب وہاں عورتیں تھیں تو عورتوں کے لیے ایک جامع نصیحت یہ کی اور یہ فضیلت بیان کی کہ ما منکم امرأۃ تقدم ثلاثة من ولدها الا كان لها حجابا من النار، کہا جس خاتون کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر گئے، جس عورت کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر گئے، تو یہی بچے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں۔ مجلس کس کی تھی؟ خواتین کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے عورتوں کو ایک نصیحت کی۔ کس چیز کی نصیحت ہے یہ؟ جس بھی عورت کے 3 بچے انتقال کر گئے بچپنے میں، یہی بچے قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ اس کا تعلق صبر سے، جو اولاد کی وفات پر صبر کرے، اور یہاں عورتوں کو خاص طور سے کہا گیا کیونکہ مرد حضرات صبر کر لیتے، لیکن عورتوں میں صبر کی بہرحال کمی محسوس کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے سے جو نوحہ و ماتم چل رہا تھا زمانہ جاہلیت میں، وہ عورتوں کا طوفان تھا۔ یہ عورتیں کرائے پر جاتی تھی رونے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ سے منع کیا، صبر کی فضیلت بیان کی، کہا جس کے 3 بچے بچپنے میں وفات پا گئے اور اس ماں نے صبر کیا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیا، صبر کیا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے خلاف کوئی گفتگو نہیں۔ ہاں، رونا جائز، مصیبت پر رونا جائز ہے، لیکن رونا جائز ہے۔ رونے کے ساتھ آواز کوئی دوسری ہو، کوئی ہاتھ کا عمل ہو، پیر کا عمل ہو، زبان کا عمل ہو، یہ غلط ہے، یہی نوحہ ہے۔ مصیبت پر، پریشانی پر، بیٹے کی وفات پر یا کسی کے انتقال پر رونا جائز ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، تو رو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جو منع ہے وہ یہ کہ ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال، ہاتھ سے پھاڑنا، ہاتھ کو پٹکنا، پیر کو پٹکنا، سر نوچنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، بیجا گفتگو کرنا، یہ اصل نوحہ ہے۔ ورنہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ رونا بھی منع ہے، رونا جائز ہے۔ تو جس بھی خاتون کے 3 بچے بچپنے میں وفات پا گئے اور اس ماں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہی اولاد کو ذریعہ بنائے گا جنت میں داخلے کا، جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ فقالت امرأۃ واثنتین، ایک خاتون کھڑی ہوئی، کہا اللہ کے نبی آپ جو کہہ رہے 3 بچے،
اچھا اگر کسی کے 2 بچے وفات پائے ہوں تو قال واثنتین، آپ نے کہا یہی فضیلت 2 بچے اگر وفات پاتے ہیں تو بھی یہی فضیلت ہے. اور بعض روایتوں میں ایک کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جس کا ایک بھی بچہ اگر بچپنے میں انتقال کر گیا اور ماں باپ نے اس پر صبر کیا اور وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، توحید والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی اولاد کو شفاعت کا اور جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنائے گا، جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا سبب بنائے گا. یہاں جہاں صبر کی فضیلت ہے وہیں اولاد کی فضیلت ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اگر زندگی میں یہی اولاد وفات پا جاتی ہے تو یہ اولاد ہمارے لیے جنت ہے. اگر ہماری زندگی میں بچپنے میں اگر وہ اولاد انتقال کر جاتی ہے تو ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے آخرت میں راحت ہے. اور اگر ہم اولاد کی زندگی میں ہم وفات پا گئے تو ہمارے لیے بچے صدقے جاریہ. اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اولاد کہاں سے ہو؟ شادی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے کہ شادی سے اولاد ہوگا، بچے پیدا ہوں گے، اور بچے نیک بن گئے تو یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا سامان ہے، توشہ آخرت ہے، ذخیرہ آخرت ہے. اور ہماری زندگی میں اگر اولاد کی وفات ہوتی ہے بچپنے میں تو بچپنے میں جو بچے انتقال کر جاتے ہیں یہ ماں باپ کے لیے جنت ہے. بس اس کے لیے جنت ہے جو صبر کرے، جو ایمان رکھے، اللہ کی قضا و قدر کو تسلیم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اولاد کو جہنم سے رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.